یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ خدا اس وقت ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے جب ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ رہنا اور ہمارا ساتھ دینا، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ ہمیشہ بنائے رکھنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم تاریخ کی دوسری کتاب باب 12 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 12 کو ختم کرے تھے، اور اس کے بعد ہم باب 13 اٹھائے تھے اور باب 14 کو بھی ہم ختم کرے تھے۔ آج ہم باب 15 سے غور کرنا شروع کریں گے، اور یہاں نبی عزریہ بادشاہ آسا کا ہمت اور حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، بحالی کے سڑک پہ 3 برجز ہیں جس کو پار کرنا ہے۔ اب ہم پہلے برج پہ آئیں گے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کو جاننا۔ کیا کرنا؟ خدا کے کلام کو جاننا۔ ہم پڑھیں گے باب 15 اور اس کی آیت 1 سے 3۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور خدا کی روح عزریہ بن عدد پر نازل ہوئی، اور وہ آسا سے ملنے کو گیا اور اس سے کہا، اے آسا اور سارے یہودا اور بنیامین، میری سنو، خداوند تمہارا ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو، اور اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا، پر اگر تم اس سے ترک کرو تو وہ تم کو ترک کرے گا۔ اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، آج کے روز افسوس کی بات یہ ہے کہ کلیسیاؤں میں بائبل شریف کی تعلیم کی کمی ہے۔ پیغام دینے والے کافی ہیں، مگر بائبل میں تعلیم دینے والوں کی کمی ہے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم دینے والوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آسا بادشاہ کے زمانے میں بھی تعلیم دینے والوں کی ضرورت تھی۔ ان کے پاس وہ کاہن نہیں تھے جو پڑھا سکتے تھے۔ وہ زمانے میں بھی تعلیم دینے والے کاہنوں کی ضرورت تھی۔ تعلیم دینے والوں کی کمی ہونے کی وجہ سے اسرائیلیاں بغیر شریعت کے رہ گئے اور بغیر خدا کے کلام کے رہ گئے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ یہ کتنی آسان بات ہے، مگر ہم یہ بات کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ میرے دوست، اگر آپ خدا کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو خدا آپ کا ساتھ دیں گا اور آپ کے ساتھ تعلق رکھیں گا۔ خدا بولتا ہے، اگر تم میری تلاش کریں گے تو میں تمہارے سامنے ہوں۔ اگر آپ خدا کے کلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو خدا کسی بھی وقت آپ سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ آیت 5 سے 7 پڑھیں گے، اور ان دنوں میں اس سے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا، بلکہ ممالک کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں تھیں۔ قوم کے مقابلے میں اور شہر کے مقابلے میں پس گئے، کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح مصیبت سے تنگ کیا۔ لیکن تم مضبوط بنو اور تمہارے کام کا اجر ملے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، آسا اب خدا کے طرف پلٹنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ نبی جو ہیں، اس میں آسا کا ہمت اور حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اور آسا کو سمجھاتے ہیں کہ کیوں ان لگا مصیبت میں آئے اور کیوں اتنے سارے تکلیفاں آئے، کیونکہ ان لگا خدا کو چھوڑ دیے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، جس وقت بھی ہم خدا کا ہاتھ پکڑے نہیں رہیں گے تو ضرور مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں آ جائیں گے۔ کئی مسیح بھائی اور بہن ہیں آج جو یہ بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایمان میں تو رہتے ہیں، لیکن ان کے قدم پہ وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ مصیبت میں آ جاتے ہیں اور بعد میں چلاتے ہیں کہ کیوں ان لوگ مصیبت میں آ گئے ہیں۔ لیکن راز یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کو چھوڑ دی ہیں۔ لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو ہمیشہ ہم خدا کا ہاتھ پکڑے رہنا۔
آیت 8 اور 9 پڑھیں گے۔ جب آسا نے ان باتوں اور ادید نبی کی نبوت کو سنا تو اس نے ہمت باندھ کر یہودا اور بنیامین کے سارے ملک سے اور ان شہروں سے جو اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک سے لے لیے تھے مکروہ چیزوں کو دور کر دیا، اور خداوند کے مذبح کو جو خداوند کے اسارے کے سامنے تھا پھر بنایا، اور اس نے سارے یہودا اور بنیامین کو اور ان لوگوں کو جو افرائیم اور منسی اور شمعون میں سے ان کے درمیان بدباش کرتے تھے اکٹھا کیا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے تو وہ اسرائیل میں سے باکثرت اس کے پاس چلے آئے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے پاس ہمیشہ واقعی میں لوگ ہیں جو اس کے طرف رجوع ہوں گے۔ آیت 10 سے 12 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، وہ آسا کی سلطنت کے 15ویں برس کے تیسرے مہینے میں یروشلم میں جمع ہوئے، اور انہوں نے اسی وقت اس لوٹ میں سے جو وہ لائے تھے خداوند کے حضور 700 بیل اور 7,000 بھیڑیں قربان کی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ یہ پہلا برج پار کر رہے ہیں۔ ان لوگ پھر کے جانے کی کوشش نہیں کر رہے، ان لوگ خدا کے کلام کو جاننا شروع کر دیے، ان لوگ خدا کے طرف پلٹ رہے اور اپنے پورے دل سے اور اپنی پوری جان سے اس کے تلاش میں ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہاں بحالی پیدا ہو رہی تھی اور خدا کے کلام کے طرف رجوع ہو رہے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، بحالی اس وقت آتی ہے جب انسان خدا کے کلام کی طرف پلٹتا ہے۔ بائبل شریف کے ذریعے سے بحالی ہے۔ خدا پرست جان ویزلی کے زمانے میں بھی بہت بڑی روحانی بحالی پیدا ہوئی، اور یہ بحالی کیسا پیدا ہوئی؟ خدا کے کلام کے طرف رجوع ہونے سے۔ جان ویزلی جو ہیں ہر صبح بائبل شریف 3 زبانوں میں پڑھتے تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بحالی نہیں آ رہی ہے، کیونکہ لوگ خدا کے کلام کی طرف رجوع نہیں ہو رہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آسا جو ہیں یہ جماعت کو یروشلم میں جمع کرے خدا کے ساتھ عہد باندھنے کے لیے، اپنے پورے دل سے خدا کی طرف رجوع ہونے کے لیے۔ آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت خداوند اسرائیل کے خدا کا طالب نہ ہو، وہ قتل کیا جائے۔ اور انہوں نے بڑی آواز سے للکار کر تریوں اور نرسنگے کے ساتھ خداوند کے حضور قسم کھائی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بادشاہ آسا بڑی سختی سے پیش آ رہے ہیں، مگر پھر بھی لوگاں دل سے خدا کی طرف پلٹتے ہیں۔ بادشاہ آسا یہ وقت پہ کئی چیزوں میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ آیت 15 پڑھیں گے، اور سارا یہودا اس قسم سے باغ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے دل سے قسم کھائی تھی اور کمال آرزو سے خداوند کے طالب ہوئے تھے، اور وہ ان کو ملا، اور خداوند نے ان کو چاروں طرف امن بخشی۔ میرے دوست، اگر آپ پورے دل سے خدا کی طرف رجوع ہوں گے تو خدا آپ کو مل جائے گا۔ تو ہم دیکھے ہیں کہ بحالی کا پہلا برج ہے کہ خدا کے کلام کو جاننا، اور اب ہم دوسرے برج پہ آئیں گے، اور وہ ہے ناپاکی سے الگ ہو جانا۔ اور اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو بادشاہ آسا ناپاکی سے دور ہوتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 16، لکھا ہوا ہے، اور آسا بادشاہ کی ماں ماکا کو بھی اس نے ملکہ کے منصب سے اتار دیا، کیونکہ اس نے یسیرت کے لیے ایک مکروہ بت بنایا تھا۔ سو آسا نے اس کے بت کو کاٹ کر اسے چور چور کیا اور وادی خدرون میں اس کو جلا دیا۔ یہ ایک بڑی دلچسپی کی بات ہے۔ ان کی خود کی ماں بت پرستی کرنے میں مصروف تھی۔ ان کے ماں کی دوستی وہ لوگوں کے ساتھ تھی جو بت پرستی میں مبتلا تھے، اور ان کی ماں بھی ایک بہت بڑی بت پرست بن گئی۔ اس لیے بادشاہ آسا اپنے ماں کا عہدہ چھین کے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیے۔ آیت 17 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، لیکن اونچے مقام اسرائیل میں سے دور نہ کیے گئے، تو بھی آسا کا دل عمر بھر کامل رہا۔ پیارے بھائی اور بہن، آسا اگر چاہتے تو یہ اونچے مقاموں کو نکال دے سکتے تھے، ہے نا، مگر انہوں یہ کام نہیں کرے۔
مگر پھر بھی خدا ان کا استعمال کرا۔ آپ سوچ سکتے کہ خدا کتنا فضل و کرم ہے۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں بادشاہ آسا کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ ہم پڑھیں گے باب 16 اور اس کی آیت 1۔ آسا کی سلطنت کے 36ویں برس اسرائیل کا بادشاہ یہودا پر چڑھ آیا اور رما کو تعمیر کیا، تاکہ یہودا کے بادشاہ آسا کے ہاں کسی کو آنے جانے نہ دے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کئی آیتوں میں پڑھے ہیں کہ لوگ شمال کے طرف کے بادشاہت سے یہودا کے طرف بڑھیں گے، کیونکہ ان لوگاں دیکھے کہ آسا کے ہاتھ کے نیچے بحالی آ رہی ہے۔ بادشاہ جو ہے چاہتا تھا کہ لوگ اس کے حصے میں رہنا، اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کے طرف کے لوگ جنوب کے طرف جانا جہاں یہودا ہے۔ اب ہم آیت 2 اور 3 پڑھیں گے۔ تب آسا نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں سے چاندی اور سونا نکال کر آرام کے بادشاہ بن ہدد کے پاس جو دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا، اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ دیکھ، میں نے تیرے لیے چاندی اور سونا بھیجا ہے، سو تو جا کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے عہد شکنی کر، تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اسرائیل جو ہے آسا اور یہودا کا دشمن بن گیا تھا۔ تو یہاں آسا کیا کرتے ہیں؟ آسا شاہی آرام بن ہدد کے طرف پلٹتے ہیں اور بن ہدد سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بن ہدد کے طرف پلٹنا اور بن ہدد سے مدد مانگنا آسا کی زندگی میں کیا ظاہر کرا؟ بن ہدد کی طرف پلٹنا اور بن ہدد سے مدد مانگنا یہ ظاہر کرا کہ آسا کے زندگی میں ایمان کی کمی ہے۔ آسا کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ہمارے میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ایمان میں ایک دم سے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر ایمان میں ایک دم سے پھر کمزور ہو جاتے ہیں۔ مگر سچائی یہ ہے کہ ہم ایمان میں ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، ایمان میں کبھی بھی گرنا نہیں چاہیے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو آسا ایمان میں گر گئے، کتنی افسوس کی بات۔ اب ہم آیت 4 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور بن ہدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکروں کے سرداروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا۔ سو انہوں نے ایون اور دان اور ابیل مائم اور نفتالی کے ذخیرے کے سب شہروں کو غارت کیا۔ تو آرام کا بادشاہ بن ہدد آسا کی بات سنا اور اپنی فوج کو بھیجا آسا کو اسرائیل کے بادشاہ سے رہائی دینے کے لیے۔ مگر پیارے بھائی اور بہن، بادشاہ آسا کا یہ ایک بہت بڑا غلط قدم تھا۔ آسا کو خدا کی طرف رجوع ہونا تھا، کیونکہ خدا ان کا ایک بہت بڑا مددگار ہو سکتا تھا اور ان کو پوری طریقے سے مدد کر سکتا تھا۔ ہمارے میں کمزوری یہ بھی ہے کہ جب ہم مصیبت میں یا تکلیف میں آ جاتے ہیں تو ہم ہمارے بھائی یا بہن سے مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ خدا کو بھول جاتے ہیں جو خدا ہم کو پیدا کرا، ہمارے گناہوں کو معاف کرا اور ہم کو روحانی زندگی دیا۔ یہ خدا کو جو ہے ہم پوری طرح سے بھول جاتے ہیں اور انسان سے مدد مانگنا چاہتے ہیں۔ میرے دوست، اگر ہم خدا کے طرف رجوع ہونے کے بجائے انسان کے طرف رجوع ہوں گے تو ہم خدا کو ناراض کر دیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہماری زندگی کے ہر ایک حصے میں اس کی طرف رجوع ہونا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے کہ آپ کے تکلیفوں کے وقتوں میں یا پھر آپ کے مصیبتوں کے وقتوں میں آپ کس کی طرف رجوع ہوئے ہیں۔ اب ہم آیت 5 اور 6 پڑھیں گے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو رما کا بنانا چھوڑا اور اپنا کام بند کر دیا۔ تب آسا بادشاہ نے سارے یہودا کو ساتھ لیا اور وہ رما کے پتھروں اور لکڑیوں کو جن سے بادشاہ تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے، اور اس نے ان سے جبا اور مصفا کو تعمیر کیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آسا کا یہ قدم کامیاب ہوا، لیکن یہاں خدا آسا سے کچھ بولنا چاہتا ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ خدا آسا سے کیا بولنا چاہتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت
7-9 یہاں لکھا ہوا ہے، اس وقت حنانی غیباً یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس آ کر کہنے لگا، چونکہ تو نے آرام کے بادشاہ پر بھروسہ کیا اور خداوند اپنے خدا پر بھروسہ نہیں رکھا، اسی سبب سے آرام کے بادشاہ کا لشکر تیرے ہاتھ سے بچ نکلا ہے۔ کیا کوشی اور لوبی امبو کثیر نہ تھے، جن کے ساتھ گاڑیاں اور سوار بڑی کثرت سے تھے؟ تو بھی چونکہ تو نے خداوند پر بھروسہ رکھا، اس نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنی تین خوی دکھائے۔ اس بات میں تو نے بے وقوفی کی، کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کیوں ایک نبی کو بھیجا آسا کو ڈانٹنے کے لیے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے، خدا جو ہے بادشاہ آسا کا کیوں انصاف یا عدالت کرنا چاہتا تھا اور چاہتا ہے؟ میرے بھائی، کیونکہ آسا میں ایمان کی کمی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے خدا آسا کی عدالت کرنا چاہتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بحالی کے لیے تیسرا برج جو ہم کو پار کرنا ہے، وہ برج ہے ایمان کا برج، یعنی کہ ہم خدا پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم طور طریقوں پہ ایمان رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر انسان میں ایمان رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر کلیسیا میں ایمان رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی جماعت میں ایمان رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر کسی نہ تو کسی چیز میں ایمان رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بحالی کے لیے خدا میں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں بحالی آنا، تو آپ کو خدا میں ایمان رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگوں میں ایمان رکھیں گے، یا کلیسیا میں ایمان رکھیں گے، یا دوسرے چیزوں میں ایمان رکھیں گے، تو یاد رکھو کہ آپ کے زندگی میں بحالی نہیں آ سکتی۔ اگر خدا میں ایمان نہیں ہے تو بحالی نہیں آ سکتی۔ بغیر ایمان کے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب بادشاہ جو ہے آسا کے مقابلے میں کھڑے رہے، تو آسا بن ہدد کی طرف پلٹے، بن ہدد سے مدد مانگنے کے لیے، جو کہ ایک پرانا دشمن تھا۔ یعنی کہ بن ہدد بھی جو ہے ان کا ایک پرانا دشمن تھا۔ حنانی نبی آسا کو یہ یاد دلائے کہ جب آسا کے خلاف زارا کوشی 10 لاکھ کی فوج اور 300 رتھوں کو لے کے آیا، اور جب آسا خدا کو پکارے تو خدا ان کی مدد کرا۔ تو حنانی نبی یہاں آسا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب خدا اس وقت ان کی مدد کرا، تو کیا بادشاہ کے خلاف ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ حنانی نبی آسا کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آسا بن ہدد کی مدد لے کے بے وقوفی کا کام کریں۔ میرے بھائی، ہم کو یہ بات صاف طریقے سے سمجھنا ضروری ہے کہ حالانکہ ایمان کا ایک قدم ہے جو ہم کو نجات دیتا ہے، یعنی کہ ایمان کے ذریعے سے راز بازی، جس وقت بھی ہم یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں ہم نجات پاتے ہیں۔ تو جس وقت بھی ہم نجات پاتے ہیں، ہماری زندگی وہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی، ہم کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزارے۔ یسوع مسیح پہ تو ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارا ایک ایک قدم ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پولس روما کے کلیسا کو لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنو، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اس کے بعد انہوں لکھتے ہیں، اس واسطے کی اس میں خدا کی رازبازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ رازباز ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان کے ذریعے سے نجات پانا اور ایمان کے ذریعے سے زندگی گزارنا۔ حنانی نبی آسا بادشاہ کو بولنے کو لگے، خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تین خوی دکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ آدمی اور عورت کو دیکھ رہا ہے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کا یقین کرتے ہیں۔
اب ہم آیت 10 پڑھیں گے۔ تب آسا نے اس غیبن سے خفا ہو کر اسے قید خانے میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہایت غضبناک ہوا، اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا۔ تو میرے دوست، یہ ایک عجیب بات تھی کہ بادشاہ آسا خدا کی طرف سے جو حنانی کے ذریعے سے ڈانٹنی پڑی، وہ ڈانٹنے کو انہوں قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں قبول کرنا نہیں چاہتے تھے؟ انہوں اس لیے قبول کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ جو باتیں حنانی خدا کے ذریعے سے آسا کے سامنے رکھے، وہ باتوں کا یقین کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آسا کو اس وقت خدا پہ ایمان نہیں تھا۔ اب ہم آیت 11 سے 14 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور دیکھو آسا کے کام شروع سے آخر تک یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہے۔ اور آسا کی سلطنت کے 39ویں برس اس کے پاؤں میں ایک روگ لگا، اور وہ روگ بہت بڑھ گیا، تو بھی اپنی بیماری میں وہ خداوند کا طالب نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا، اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے 41ویں برس میں وفات پائی، اور انہوں نے اسے ان خبروں میں جو اس نے اپنے لیے داؤد کے شہر میں کھدوائی تھیں دفن کیا، اور اسے اس تابوت میں لٹا دیا جو عطرون اور قسم قسم کے مسالے سے بھرا تھا، جن کو 18 کی حکمت کے مطابق تیار کیا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے ان کو خوب جلایا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بادشاہ آسا کی شروعات اچھی تھی، ان کا ایمان خدا میں تھا، انہوں ایک دعا کرنے والے انسان تھے، انہوں بحالی لائے، مگر جیسا دن گزرتے گئے ان کے ایمان میں کمی ہوتی گئی، اور مرنے کے وقت بھی ان کا ایمان کمزور تھا۔ مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنا ایمان برقرار رکھنا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 16، اور آتے اس وقت ہم باب 17 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔